پلوامہ ہم نے دیکھا، پوری ہم نے دیکھا، پٹھان کوٹ ہم نے دیکھا، اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے۔ اب جیسا یہاں 6:15 ہو رہے ہیں، وہاں پر 6:45 ہو رہے ہیں، مورو آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہے۔ ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے۔ پلوامہ ہم نے دیکھا، پوری ہم نے دیکھا، پٹھان کوٹ ہم نے دیکھا۔ پچھلے سال جولائی میں ویشنو دیوی کے قریب ایک مقام پر 7 ٹورسٹ سیاح کو مار دیا گیا۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ دہشت گرد آ کر خواتین اور بچوں کو الگ کرتے ہیں، مرد لوگوں کو الگ کرتے ہیں، ان سے ان کا مذہب پوچھ کر، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو گولی مار دیے۔ یہاں پر علماء اکرام تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے مؤثر طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں گے کہ دین اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، مگر اس طرح سے حرکت کرنا اور پھر گولی مار کر ان کی تصاویر نکالنا، سیلفی نکالنا، یقیناً یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، بلکہ میں اپنی پارٹی کی جانب سے جب مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، میں نے اس آل پارٹی میٹنگ میں اس بات کو رکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جو 9/11 کے بعد سیکورٹی کونسل نے اس کو اپنایا تھا، جس میں 4 نکات دیے گئے۔ تمام ممالک سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، ان کو پیسوں سے مدد نہیں کریں گے، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے، مگر برسوں سے پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا ہے بھارت کے خلاف۔ پھر اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی ایک ملک کو وہ سیلف ڈیفنس میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے دوسرے ملک پر وہ اپنی ملٹری کارروائی کر سکے۔ میں نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور یہ آرٹیکل 51 صرف ملک کے خلاف نہیں بلکہ جس ملک اس اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، جس کو انگریزی میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، یہ LET پاکستان کی حکومت کی ISI کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 355 ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی ریاست میں اگر باہر سے حملہ ہوتا تو اس کو روکے، اور بین الاقوامی قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی کا بلاکیٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا ان کا اس کو جیم کریں، ہیکنگ کرائیں ہمارے ایتھیکل ہیکرز کے ساتھ جو اس ملک میں بڑے پیمانے پر ہیں۔ میں مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، کہ وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کو FATF کہتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالے FATF کی، اور اسی طریقے سے ان کو معاشی طور پر پاکستان کو ہم کمزور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ
भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 5:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है, तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, LET यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने TRP रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ। Subscribe to One India and never miss an update.